زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی خوش آمدید ناظرین. ہمارا سیگمنٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا پوڈ کاسٹ ہے. بہت شارٹ ٹائم میں ہمیں یہ سلاٹ ملتی ہے. میری عامر فیاضی صاحب سے گزارش ہے آپ اس کو اور شارٹ کر دیں تاکہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے. تھوڑا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا نیکسٹ ایئر, مجھے امید ہے آپ ٹائم بڑھا دیں گے. چلیں جی, آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ایک ثنا خوان رسول ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ملٹیپل جو ہے کوالٹیز سے نوازا اور وہ کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل ایک شخص ہوتا ہے, اللہ نے ان میں عطا فرمایا. میں پرسنلی میرا ایک بہت اچھا تعلق رہا ساری زندگی اور بہت قریب رہے ہم ایک دوسرے کے. ان تمام تر باتوں میں نے سمجھا سیکھا کہ ماشاءاللہ جو بنیادی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں وہ انسان کو اس کے معیار کو لے کے اوپر جاتی ہیں جو آپ میں آلریڈی پائی جاتی تھی, اور ظاہر ہے وہ بلٹن ہے, فیملی سے ملی, ماں سے ملی, باپ سے ملی, خاندان سے ملی. تو تہذیب آپ کو پتہ ہے کچھ خاندانوں میں ہوتی ہے جو انسان کو نکھار دیتی ہے. وہ کسی بھی شعبے کا آدمی ہو اس میں نکھار آ جاتا ہے, وہ سنور جاتا ہے. تو ایسے ہی سنورے ہوئے ایک ثنا خوان رسول جو ARYQTV کا عرصہ دراز تک حصہ رہے اور اب پاکستان سے متحدہ عرب امارات میں آپ مقیم ہو گئے اور وہاں آپ نے اپنے کاروباری سلسلے کا آغاز کیا اور اللہ نے آپ کو کامیاب بھی فرمایا. ہمارے ایک نوجوان خوبرو خوشگلو خوشیلان اور زبردست نعت خواں, بہت اچھے, ایک اپنا حلقہ احباب رکھتے ہیں, ایک اپنے سننے والے سامعین رکھتے ہیں, جناب عزیر عزیزی آج ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ کیا حال صاحب چال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. ماشاءاللہ آفٹر اے لانگ ٹائم ہماری پھر ایک بڑے عرصے بعد, الحمدللہ 2 سال کے بعد. آن اسکرین تو کم ہی رہے کیونکہ آپ سحری میں ہوتے تھے, بالکل میں افطار میں ہوتا تھا, اور اس سال ماشاءاللہ تھینک یو ٹو عامر فیاضی صاحب. بالکل, عامر بھائی کی انہوں نے محبتیں ہمیں ہیں جمع اور کیا. حاجی صاحب کی بھی یہ محبت ہیں کہ ہم سب نعت کے تعلق سے اس طرح جڑ جاتے ہیں رمضان میں, اور عامر بھائی ہمیشہ جوڑنے والے کام کرتا بے ہے. شک انہوں نے ہمیشہ جوڑنے والا کام کیا, اور میں تو آئی واز ناٹ ایون ایکسپیکٹنگ کہ آپ اچانک ایک دم سے آپ پوڈ کاسٹ میں, مجھے آج پتہ نہیں تھا کون ہے. عامر بھائی کا آپ کو فون آتا ہے کہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے, پھر بے شک الحمدللہ بھائیوں اللہ ان کو سلامت رکھے. اچھا عزیر, نعت کی طرف کیسے آنا ہوا ہے؟ شاہ صاحب نعت کی طرف ابتدائی دور میں وہی 7-8 سال کی عمر سے جس طرح سب کا آغاز ہوتا ہے ویسے ہی ہوا. گھر میں مذہبی ماحول تھا, دادا ہمارے صابری سلسلے کے بزرگ تھے, حبیب بخش ماشاءاللہ جی, تو گھر میں ایک ماحول اس طرح کا تھا, نعت خوانی اور سما کا سلسلہ تھا. تو مجھے 2 کیسٹس ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے, شاعر بھی تھے, ذرہ حیدرآبادی ان کا تخلص تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے 2 کیسٹس مجھے دی تھیں, ایک الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک قوالی کی تھی غلام فرید صابری برادران کی. بالکل ٹھیک. بس وہ دونوں سنتا تھا. تو آج آپ دیکھیں گے کہ آج بھی میرے پڑھنے میں کہیں قوالی کا انگ بھی نظر آئے گا, کہیں سافٹنیس خورشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی. بالکل ایسے یہ وہ کمبینیشن ہے جو آغاز سے اسٹارٹ ہوا میرا, کیونکہ آپ کی بنیاد یہیں سے بنیادی. میں آپ کو یاد ہے آج سے کوئی آپ 20 سال پہلے سنا تھا, آپ بہت چھوٹے تھے, بہت کمزور سے تھے, سلم اسمارٹ سے تھے, اور اچھا پھر روایتی طور پہ نعت کو آپ نے نہیں بڑھا, ایک اپنا ایک مخصوص کمبو تھا جس کو لے کے آپ چلے ہمیشہ. تو نعت نے کیا دیا آپ کو زندگی میں؟ نعت نے بہت کچھ دیا, اور نعت سے مجھے ایک زندگی کا جو پیٹرن مجھے ملا وہ یکسر مختلف ملا. میں اگر دیکھوں خود کو اور پھر اپنے ہی خاندان میں یا اپنے ہی دوست احباب میں یونیورسٹی وغیرہ میں, تو میرے گھر کا ماحول بالکل چینج ہو گیا میری وجہ سے, اس نعت کی وجہ سے. اور آج تک الحمدللہ بڑا ایک مختلف, اور میرا جو یہ کہہ لیجئے کہ نعت کی وجہ سے جو میرا پورے خاندان میں ایک عزت محبت اور پروٹوکول ہے, بالکل صحیح, وہ تو شاید کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی نعت انسان کو جو ہے معزز بناتی ہے. بالکل صحیح, اسپیشلائز ہو جاتا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. تو امارات ہی کیوں چوز کیا بزنس کے لیے, کوئی اور ٹیریٹری کیوں نہیں؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں یہ ہم چوز نہیں کر سکتے, ہمارا رسک شاید وہاں تھا, تو ہم وہاں پہنچ چکے. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال آپ دبئی میں نہیں ہیں. میں راس الخیمہ, جی راس الخیمہ اسٹیٹ ہے, راس الخیمہ ادھر ہوتا ہے. راس الخیمہ اماراتی وہاں ہوتے ہیں, کلچر تہذیب. بالکل, وہاں پہ میں آپ سے ملا ہوں وہاں, مجھے یاد ہے. تو تہذیب اور روایت وہیں پر زندہ ہے, وہاں پر ابھی زندہ ہے. دبئی میں اب شاید بہت کم ہے جو وہاں کے لوکلز ہیں, لیکن راس الخیمہ میں آپ کو پیور جو پرانا عرب کا ایک کلچر ہے وہ عرب ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو سارا ٹورسٹ اور وزٹر ہی ظاہر ہے, بالکل کنجسٹڈ ہو. اینی ویز یہ بتائیے گا, انسپریشنل پرسنالٹی نعت خوانوں میں اگر میں آپ کو آپشنز دوں تو آپ پک کریں گے؟ فار ایگزامپل میں آپ مشکل میں نہ ڈالیں آپ تو. ہاں میں نہیں, نیچے سے شروع کرتا ہوں, محمود الحسن اشرفی یا قاری محسن؟ دیکھیں آپ پہلے سوال میں مشکل میں ڈال دیں. سبھی اب فیوریٹ ہے لیکن ایک کو پک کرنا پڑے گا. محمود الحسن اشرفی. جلدی فوراً. محمود الحسن اشرفی. اچھا, محمود الحسن اشرفی یا زویب اشرفی؟ محمود الحسن اشرفی. اچھا, محمود الحسن اشرفی یا خاور نقشبندی؟ خاور نقشبندی. خاور نقشبندی یا قاری اسد الحق؟
قاری اسد الحق گریسفل. بالکل ٹھیک ہے. قاری اسد الحق یا عامر فیاضی؟ عامر فیاضی. اچھا عامر فیاضی یا قاری وحید ظفر قاسمی؟ قاری وحید ظفر قاسمی لیجنڈ ہے یقیناً, لیکن عامر بھائی کا جو ظاہر ہے کہ اب اس وقت جو پڑھنا عامر بھائی کا ہے وہ تر و تازگی کے ساتھ ہے, تو اس لیے عامر فیاضی. ٹھیک ہے. عامر فیاضی یا صدیق اسماعیل؟ صدیق اسماعیل. صدیق اسماعیل یا اویس قادری؟ صدیق اسماعیل. ٹھیک ہے. صدیق اسماعیل یا الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ؟ الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ. الحاج خورشید احمد یا یوسف میمن؟ یوسف میمن. یوسف میمن یا فصیح الدین سہروردی؟ یوسف میمن. کیا بات ہے. یوسف میمن یا جناب اعظم چشتی؟ یوسف میمن. یوسف میمن یا استاد منظور الکونین شاہ صاحب؟ یوسف میمن. کیا بات ہے. یعنی یوسف میمن پر ہم ٹینٹیٹو اس کو جو ہے پکڑ سکتے ہیں, کل بھی ایک طبیعت کی لطافت اور وہ ایک نزاکت. کیا بات ہے. اچھا اسی طرح پھر میں کچھ حضرات علماء کا نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گا. ناراض تو نہیں ہوگا؟ کوئی ناراض نہیں ہوتا, دے وونٹ مائنڈ. اب سب اپنا اپنا ہوتا ہے, ایک محبت, ایک تعلق. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب یا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب؟ دونوں مفتیان کرام سر کا تاج, لیکن جو ایک قربت ہے زیغم گردیزی شاہ صاحب کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. مفتی زیغم علی گردیزی شاہ صاحب یا ڈاکٹر رادف اسلم راؤ؟ زیغم گردیزی شاہ صاحب. مفتی زیغم علی گردیزی شاہ صاحب یا مفتی محمد عامر صاحب؟ مفتی محمد عامر صاحب. مفتی محمد عامر صاحب یا مفتی محمد سہیل رضا امجدی؟ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. مفتی محمد سہیل رضا امجدی یا مفتی محمد اکمل؟ مفتی محمد اکمل صاحب. کیا بات ہے. اس طرح ہم آگے بڑھ گئے. صحیح ہے. مفتی محمد اکمل صاحب یا مفتی ابو بکر صدیق شاذلی ہمارے فارم؟ مفتی اکمل صاحب. بالکل ٹھیک ہے. مفتی اکمل صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب؟ مفتی اکمل صاحب. کیا بات ہے. چلیں جی, مفتی اکمل صاحب اور یوسف میمن صاحب کو ہم نے لاک کیا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا پھر یہ انسپریشن بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی, آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی آپ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امارات مقدر کیا تھا, آپ وہاں پہنچے, اللہ آپ کو سکسیس عطا فرمائے اور سکسیسفل بزنس مین کے طور پہ آپ ابھر رہے ہیں. ایک نوجوان ینگ بلڈ ہے, ینگ انٹرپرنور ہے اور اللہ نے ذہن دیا, ذہن جدید بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. نعت کا صدقہ ہے میں سمجھتا ہوں بے شک. بالکل. تو پھر اختتام پر سی آف ہوتے ہوئے نعت ہی ہو جائے. ابھی حالیہ آپ نے ایک غزل کے شاعر تھے واجد صاحب کی نعت چھیڑی تھی. جی واجد امیر صاحب. اب وہی نعت اگر ہو جائے, دو شعر ہو جائیں اسی پر. اللہ حافظ. جی. رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا, رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا, جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا, تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو کیسا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا, کیسا تھا کبھی ہاتھ چھوڑا